اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم تصور عدل کے سلسلے میں ایک شبہ کی بات کرتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے، ذہنوں کے اندر غلط طریقے پر سوچنے کی وجہ سے کہ دنیا میں برابری پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ کیسے عدل ہو گیا، تو وہ عدل کو مساوات کے مترادف بناتے ہیں، یعنی یہ ہم معنی ہے مساوات کا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہم نے چند ایک پچھلی بحثوں میں بتا دیا، بلکہ ثابت کر دیا کہ اختلاف اور تفاوت جو ہے یہ عدل کا اپوزٹ نہیں ہے، تبعیض عدل کا اپوزٹ ہے۔ تبعیض یعنی شرائط یکسان ہوں لیکن پھر بھی ہم فرق کریں پھر بھی تفاوت پھر بھی رکھیں، نابرابری پھر بھی رکھیں، تو وہاں وہ نابرابری ظلم ہے، عدل نہیں ہے، عدل کا اپوزٹ ہے۔ لیکن جہاں شرائط ہی مختلف ہوں، شرائط یکساں نہ ہوں بلکہ مختلف ہوں، صلاحیتیں مختلف ہوں، کام مختلف ہوں، قابلیتیں مختلف ہوں، تو وہاں ایک جیسا سلوک نہ کرنا عدل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بتا دیا، اور اس کے ذیلی مباحث تھے، انہی ذیلی مباحث کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم پچھلی بار۔ تو پچھلی بار ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک امر کے ذریعے سے۔ ہم نے آیت شریفہ سورہ قمر کی 49ویں اور 50ویں آیت بیان کی، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اپنے اوزان کے ساتھ، اپنے مقدار کے اندر۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا امر جو ایسا کرنا تھا وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھا، ایک ہی امر تھا، ایک ہی امر سے تمام چیزیں پیدا کر دی، مختلف شکلوں میں، مختلف مقدورات کے ساتھ، مختلف قضاء کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگی بلکہ کلمح بالبصر، جتنا آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے بس اتنی ایک جھپکنے کی دیر میں ہم نے۔ سورہ یاسین کی لاسٹ بٹوانا آیت ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہے، انما امرہ، اللہ کا امر بے شک یقیناً ایسا ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ان یقول له کن فیکون، دیر ہوتی صرف اللہ کے کہنے کی مطلب امر کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور بن جاتا ہے، جو کچھ بننا ہو ایک دم سے وقوع میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مضمون ہے سورہ اعلیٰ کی پہلی آیتوں میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، مقرر کر لیا، متعین کر لیا، مشخص کر لیا، پھر امر کر لیا، فہدی، اور اس کے بعد ہدایت کر دی۔ آپ کی قابلیت یہ ہے تو ایسا کرو، آپ کی قابلیت یہ ہے تو آپ کا ایسا کام ہے، ہر چیز کے لیے مقدر کر کے ہدایت دے دی۔ ہدایت مطلب الہام ڈالتا ہے ان وجودات میں، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سیسا کو سیسا ہی بننا ہے، لوہے کو لوہے ہی رہنا ہے، سونے کو سونے کا سب کچھ اختیار کرنا ہے، چاندی کو چاندی کا، اسی طرح سے ہر چیز کو، درختوں کو درخت رہنا ہے، جاڑیوں کو جاڑیاں رہنا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ روٹس کو روٹس ہی رہنا ہے، ہر چیز جس چیز کی جو خاصیت ہے وہ اس کی اپنی بن گئی الگ سے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ مراتب آگے آئے گا
ایک نقطہ کہ مراتب سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. جو آپ کا مرتبہ ہے اسی مرتبے کے اندر رہنا ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے اسی مرتبے کے اندر رہنا ہے، اور آپ کا مرتبہ جو ہے اسی مرتبے کے اندر رہنا ہے. آپ تجاوز نہیں کر سکتے. جو قابلیت آپ کی ہے بس وہی قابلیت رہے گی، آپ کی جو ہے وہی رہے گی، جو آپ کی ہے وہی رہے گی. تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، اسے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. سمجھے نہیں؟ یہ ایک معین نظام ہے. یہ امر ہے یہ ایک معین نظام ہے. معین نظام، معین یعنی مشخص، مقرر، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ معین نظام جو ہے کائنات کے اندر معین، یہاں پر تشریح، معین یعنی مقرر، مقرر یعنی مشخص، ایک ہی وقت مشخص کیا ہوا. یہ نظام جو ہے اس نظام میں مراتب ہیں، قوانین ہے، مراتب ہیں. اس میں قوانین ہے، پرماننٹ قوانین، فطرت کے قوانین. جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی فطرت میں ہے، اور پھر کہتے ہیں نیچر کی ناٹ بی چینجڈ. انسان کی فطرت بدلی نہیں جا سکتی. جس کی جو فطرت ہوگی اس کی وہی فطرت رہے گی. کشمیری ہم کہتے ہیں خصلت نہیں بدلے گی. کبھی کوئی غلط کام کرے گا ہم کہتے ہیں اس کی خصلت ہی ایسی ہے. اصل خصلت ہے تو اس کی خصلت بھی یہی رہے گی. خصلت کو خصال زیر دے کے پڑھا جاتا ہے جمع میں. بدلے گی نہیں. جو ایڈیٹ ہے وہ ایڈیٹ ہی رہے گا، جینیس نہیں بن سکتا. جو جینیس ہے وہ ایڈیٹ نہیں بن سکتا. جو میڈیاکر ہے وہ میڈیاکر ہی رہے گا. جس میں لنگوسٹک کیپیبلٹی ہے اس میں لنگوسٹک کیپیبلٹی رہے گی. جس میں میتھمیٹیکل کیپیسٹیز ہیں وہ میتھمیٹیکل کیپیسٹیز نکل آئیں گی کسی نہ کسی صورت میں. انہی بھی چیزوں پر بنیاد بنتی ہے ایپٹیچیوڈس کی، انٹرسٹس کی، کیپیبلٹیز کی، کیپیسٹیز کی. تو یہ سب مشخص نظام کے اندر قوانین ہیں. اور قوانین کے ساتھ ساتھ جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے تو اس میں مراتب ہیں. مراتب یعنی مرتبے، اپنا اپنا مرتبہ، اپنی اپنی جگہ. عبد الغفار آئے گا تو اس کا مرتبہ وہاں بیٹھنے کا ہے. عبد الباسط آئے گا تو اس کا مرتبہ صدارت کی جگہ بیٹھنے کا ہے. یعنی مرتبہ، الگ الگ مرتبہ. مثالیں دے رہا ہوں، حقیقت بیان نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اعداد ہیں. ہمارے پاس اعداد ہے. پہلا عدد صفر کے بعد کون سا اصلی عدد؟ ایک ہے نا. پہلا اب آپ اعداد بھی بھول گئے. علم الکلام سے اب آپ اعداد کا نام بھی بھول گئے. ایک ہے. ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا کبھی دو کو چھوڑ کر تین آتا ہے؟ اور تین کے بعد دو آئے گا؟ کبھی ایسا ہوگا؟ اس کا اپنا مقام یہاں ہے. اب اگر آپ اس کو مقام بدل دیں گے، یہاں سے یہاں لائیں گے، تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ رہا ہی نہیں بیچارہ. آپ نے اس کا قتل کر دیا. اس کی جگہ بدل کے آپ نے اس کا قتل کر دیا، اس کو اعدام کر دیا. اعدام نے سمجھے نہیں؟ ہر عدد کی اپنی اپنی جگہ ہے. وہی بات مراتب کی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مثال کیا ہے؟ مثال ہے اعداد کی. ایک کے بعد دو آئے گا، دو کے بعد تین آئے گا، تین کے بعد چار آئے گا، چار کے بعد پانچ آئے گا. 100 کی جگہ نہیں آئے گا، بلکہ 100 کے بعد آئے گا 101. ٹھیک ہے نا؟ اپنا اپنا مقام. یہی تمام کائنات کے اندر ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے. زمین کس کے ارد گرد گردش کرتی ہے؟ کس کے ارد گرد؟ آپ کہتے ہیں ہاں. یہ نہیں کہتے کس کے ارد گرد. سورج کے ارد گرد گردش کرتی ہے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج ہی گردش کرنے لگے زمین کے ارد گرد؟ نہیں ہو سکتا. یہی مطلب ہے مشخص نظام ہے، مقرر نظام ہے، معین نظام ہے. کائنات کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ اسی امر میں ہے جو ہم نے کہا نا، امر. اس کا امر جو ہے وما امرنا الا واحد، ایک ہی امر ہے. اور ایک ہی امر میں بہت سارے امور، لیکن مین چیز ہے امر. ایک ہی امر، ایک ہی حکم. حاکم نے حکم نکالا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی.
You cannot modify it. صحیح ہے کہ ان کی ہیں. اگر ماڈیفائی ہوتا, اگر یہ مشخص نظام نہیں ہوتا فرض کر لیں, تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کسی وجود کے لیے, کوئی وجود ہے کسی وجود کے لیے, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ممکن ہوتا کہ اپنی جگہ بدلتا, اپنی جگہ اور مرتبہ بدل لیتا؟ کیا یہ تھا ممکن یا نہیں تھا؟ یہ ممکن تھا. انسان کیا تھا, انسان رہنے میں بڑی پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہوتا ہے, سمجھے نا, پریشانیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کے بکھیرے ہوتے ہیں, دکھ درد ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ میں اپنی جگہ جو ہے, اپنا مرتبہ جو ہے بدل دوں گا, میں کل سے درخت بن جاؤں گا. آپ سمجھ کہ نہیں, یا کہ کوئی ہاتھی کہتا میں بڑا طاقتور, یہ انسان کیا چیز ہے, یہ میرے اوپر کرتا ہے چوکیداری, چودراہٹ دکھاتا ہے, کل سے میں انسان بنوں گا, اس کو دکھاتا ہوں مجھ میں طاقت زیادہ ہے, تمام دنیا پہ اپنا کنٹرول قائم کروں گا. لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, سب مقدور ہے کہ نہیں, مقدر ہے, بے قدر. وقدر فہدی, پہلے خلق فسوا, درست کر لیا, یعنی کس چیز کو کیا رہنا, یہ درست کر لیا. درست مطلب نظام مقرر کر لیا, درست کیا. والذی قدر, اب یہ مقدر ہو گیا, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, گویا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کو بدل دے, اپنی مرتبے کو بدل دے. اب جب اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے مرتبہ کو بدل دے, یہ کیوں, یہ اس لیے کہ ذات میں, ذاتی یہ مشخصات جو ہیں, یہ مشخصات ذاتی ہیں, یعنی اس کی ذات میں ہی ہے. آگ کی ذات میں ہی خاصیت ہے کہ وہ جلا دیتی ہے. ہم نے پچھلی بار کہا نا کہ ذاتی علت کی علت ذاتی ہے, مشخصات ذاتی ہیں. علت اور معلول جو ہے, علت اور معلول کے اندر پوشیدہ ہے, جو اس کی خصوصیات ہیں, صفات ہیں, وہ اس کے معلول ہونے میں پوشیدہ ہے. ورنہ اگر معلول یہ اس میں پوشیدہ نہیں ہوتی اس کی صفات, تو کبھی یہ معلول علت کی جگہ لیتا, کہتا میں علت بنوں گا, میں معلول کیوں نہ رہوں. ہم اس سے کہیں گے آپ اپنی جگہ علت بنو, لیکن اس علت کے لیے آپ معلول ہی ہو. آپ لکڑی ہو, آپ کے پاس آ گئی آگ, وہ علت بنے گی آپ کو جلانے کے لیے, آپ کو جلنا ہے. سمجھے ہیں؟ تو جب آپ جلیں گے تو پھر آپ علت ہیں کس چیز کے لیے, دھواں پیدا ہوگا, روشنی پیدا ہوگی, حرارت پیدا ہوگی. آپ کے جلنے سے, آپ کا جلنا جو ہے وہ علت بنے گی, پھر حرارت, روشنی, دھواں وغیرہ وغیرہ. معلول اپنی جگہ علت بنے گا لیکن دوسری چیزوں کے لیے, لیکن علت جو ہے, علت کے لیے وہ معلول ہی ہے. اور علت میں خاصیت ہے, ذاتی خاصیت ہے, اس کی ذات میں ہے جلانا آگ کی, تو لہذا جب اس کی ذات میں ہے تو اسے بدل نہیں سکتا ہے. اور وہی مقدرات ہیں, نظام وہی ہے. سمجھ گیا نہیں؟ تو پھر آگے چلتے ہیں, یہ مراتب بھی ہو گیا, اور یہ علت اور معلول کا خصوصیتیں جو ہیں یہ بھی ہو گیا. اب ایک اور بات, اور وہ یہ کہ جب کوئی امر متحقق ہو جاتا ہے, متحقق یعنی حقیقت بن جاتا ہے, کوئی امر ہے وہ متحقق ہو گیا, پہلے خالی امر تھا, پھر امر تبدیل ہو گیا کہ وہ متحقق ہو گیا, ایک حقیقت میں بدل گیا, ایک ریئلٹی بن گیا. ریئلٹی جب یہ بن گیا تو ریئلٹی کس بنیاد پر بن گیا کہ اس میں, اس چیز میں, وجود جو ہے اس میں
وجود ایک ریئلٹی ہے، اس میں قابلیت تھی. کیا چیز تھی؟ قابلیت تھی. آپ میں قابلیت ہے جینیس بننے کی، آپ جینیس بنیں گے اور یہ جینیس آپ کی ریئلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے امر تھا، امر قابلیت کی وجہ سے ریئلٹی بدل گیا اور ایک جینیس بن گیا ہمارے سامنے. یہ کس وجہ سے؟ کہ اس میں قابلیت تھی، ذاتی مشخصات میں اس کی قابلیت تھی، اور اس نے وہی روپ دھارن کر لیا، دھار لیا وہ روپ، وہ شکل، وہ صورت، وہ حقیقت، اس حقیقت میں تبدیل ہو گیا وہ وجود، کوئی بھی وجود. لیکن کس بنا پر؟ قابلیت کی بنا پر. اب قابلیتیں مختلف ہیں. کیا اللہ اپنی اپنی قابلیت کی زیبائی اور کمال تک پہنچانے میں رکائے گا، روک دے گا کسی چیز کو؟ اللہ رکاوٹ نہیں بنتا، اللہ صرف مقرر کرتا ہے، قابلیتیں مقرر کرتا ہے. لیکن ہر چیز، ہر وجود، ہر انسان مثال کے طور پر وہ اپنی قابلیت کے کمال پر پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ غفلت نہ کرے. غفلت کرے گا تو اپنے کمال پر نہیں پہنچے گا، ورنہ اس میں قابلیت ہے کمال تک پہنچنے کی. اپنا کمال جو اس کا لیول ہے، اس لیول تک وہ پہنچ سکتا ہے. اور ساتھ میں خوبصورتی جو اس کی ہوگی، خوبصورتی کس چیز کی؟ زیبائی، یہ نہیں کہ بدن کی زیبائی، اس کے وجود کی زیبائی، دا بیوٹی آف ہز ایگزسٹنس. ان دو چیزوں میں اللہ اس تک پہنچنے میں روک نہیں بنتا. یعنی اس کمال تک پہنچنے میں، اس قابلیت کے ریئلٹی بننے میں اللہ بننے دیتا ہے، روکتا نہیں ہے. جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے ان میں اختیار ہے، بنے یا نہ بنے. لیکن باقی موجودات جو ہیں انسانوں کے بغیر، ان میں اختیار نہیں ہے، ان میں قہراً لازماً وہی کچھ ان کو بننا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن انسان کو اختیار دیا ہے. آپ اپنے کمال پر پہنچے، اپنی زیبائی پر پہنچے، ایک بیوٹیفل کریکٹر حاصل کریں یا نہ کریں، آپ کا اختیار ہے. لیکن ہم نے کیپیسٹی آپ کو دے رکھی ہے. یعنی آپ کے اندر ایک پوٹینشل ہے، پوٹینشل ہے. یہ قابلیت ایک پوٹینشل کی صورت میں ہوتا ہے. پوٹینشل یعنی صلاحیت ہے، صلاحیت. آپ بن سکتے ہیں ایسا، آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، یہ آپ میں صلاحیت ہے. لیکن یہ صلاحیت تبدیل ہونی چاہیے کس چیز میں؟ ایکچویلٹی میں، ایکچویلٹی، ریئلٹی میں. ایکچویلٹی میں تبدیل ہو جائے گی آپ کی محنت سے، آپ کے کام سے، آپ کے کچھ کرنے سے، تو ٹھیک ہے، ریئلٹی بن گئی، متحقق ہو گیا امر. ورنہ امر اپنی جگہ ایک پوٹینشل ہے، ایک صلاحیت آپ کے اندر ہے. انسانوں کی بات ہو رہی، باقی موجودات میں یہ آپشن نہیں ہے. انسانوں میں آپشن ہے کہ ایک پوٹینشل ہے ان میں، اس پوٹینشل تک پہنچے یا نہ پہنچے ان کے اپنے پر منحصر ہے، اپنے پر دار مدار ہے. وہ اس کے لیے عمل کریں گے، کام کریں گے، اس تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. کمال اور زیبائی تک وہ پہنچ سکتے ہیں، ایکچویلٹی بن سکتے ہیں. ان کا کمال بھی، ان کی زیبائی بھی اللہ روکے گا نہیں، اللہ رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ پوٹینشل تو اسی نے دیا ہے، وہ کیوں رکاوٹ بنے گا؟ لیکن پوٹینشل دیا ہے، پوٹینشل رکھا ہے، تو اس پوٹینشل کو ریئلٹی میں بدلنا، ایکچویلٹی میں بدلنا انسان کا اپنا کام. اور اسے ہم کہتے ہیں سیلف ایکچوائزیشن. سیلف ایکچوائزیشن یا سیلف ریئلائزیشن. سیلف ایکچوائزیشن ظاہری چیزوں میں، سیلف ریئلائزیشن ملکوتی درجے میں. آپ اوپر اٹھ سکتے ہیں، آپ معراج کر سکتے ہیں، آپ میں تزکیہ ہو کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا آپ نے ایک درجہ پا لیا، آپ کا درجہ بڑھ جائے گا. اور آپ کا درجہ کیسا بڑھ جائے گا کہ انسانوں کے درجے سے پہنچیں گے، مسجود ملائکہ بن سکتے ہیں. ملائکہ آپ پر فخر کریں گے، آپ ملائکہ کا مسجود بنیں گے، وہ سجدہ کرنے لگیں گے، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں بھی سجدہ کیا.
سجدہ کر لیں گے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ فخر کریں گے، وہ آپ کے نیچے سیر تسلیم خم کریں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے ایک بہت ہی شرف کا مقام مقرر کیا ہے، لیکن کبھی انسان خود ہی اس پوٹینشیل کو ایکچول میں تبدیل نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.